بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری طویل غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ غیر حاضری بہت ساری وجوہات کی بنا پہ تھی، لیکن جو سب سے بڑی وجہ رہی وہ میرے بڑے بھائی کا انتقال، جو کہ بہت قلیل عرصے کے لیے بیمار رہے مگر وہ دنیا میں نہیں رہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت وقت لگا ہے مجھے سنبھلنے میں، اور پھر دوبارہ سے ایک طرح سے ظاہر ہے جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، مگر جو ویلاگ کی ایک ہم اس کو ایکسٹرا ایک سمجھ لیتے ہیں، اس کے لیے اپنی انرجی اس کو انویسٹ کرنا یا اس کے اوپر بات کرنا، وہ میرے لیے بہت مشکل تھا، ابھی بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ بڑے بھائی میرے والد کی جگہ تھے، اور ان کے ساتھ جو میری ایک ذاتی اور ایک وابستگی، ان کے ساتھ جو میرا تعلق، میرا پیار، میرے والد کی طرح جس طرح انہوں نے ہماری کیئر کی ہے، جس طرح سے محبت کی ہے، جس طرح سے انہوں نے ہمیں ابو کے بعد پیار دیا ہے، وہ اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی سمجھ سکتا ہے، جس کے اپنے بہن بھائی اگر کوئی اس غم سے گزرے ہوں تو آپ لوگ پلیز ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیجئے گا، اور ان کا اِیصال ثواب ان کے لیے سید محسن رضا ان کا نام ہے، تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ تعلق جو تھا یہ ٹوٹ کے اب ان کا چہلم ہوا ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ دوبارہ سے ویلاگ کرنا شروع کیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا، اور کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ تو ایک میرا ایک ذاتی نوٹ تھا جس کی بنیاد پہ میں نے آپ سے بات کرنا تھی، لیکن جو پاکستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ایک بہت دلچسپ مرحلے کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور میں مستقل لکھ بھی رہی ہوں اس کے اوپر کہ اکتوبر بہت اہم ہے، اور اکتوبر کیوں اہم ہے، اور اکتوبر میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس کی سگنیفیکنس ہے بہت زیادہ، اور اس اکتوبر کے بعد ہی، یعنی جو اکتوبر ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سیاست، ریاست، معیشت کہاں کھڑی ہے، اور یہ دیکھا جائے تو ایک حتمی جنگ ہے جو کہ اب اپنے اختتام کی طرف تو نہیں، لیکن بہرحال کسی صورت کسی یہ جو ہیجان بہت عرصے سے برپا تھا اس ہیجان کی طرف بڑھے گی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے، اور جس طرح سے ان کی ایک طرح سے ان کا پروجیکٹ جب لانچ کیا گیا، تو اس پروجیکٹ کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس میں عدلیہ جو ہے ان کی پسند کے مطابق ہوگی، اور اسی طرح سے وہ عدلیہ جو ہے اس ایک کے بعد ایک چیف جسٹس جو ہے وہ بنے گا، اور پراپر جسے کہنا چاہیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ گٹھ جوڑ جو تھا وہ بنایا تھا عدلیہ کے ساتھ، اور صرف یہ سپریم کورٹ کی بات نہیں کری، میں اوورآل عدلیہ کی بات کر رہی ہوں کہ ایک انویسٹمنٹ جو تھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوج کے اندر بھی ایک انویسٹمنٹ جو تھی وہ ایک حصہ رہی، جس طرح سے جنرل فیض کو آرمی چیف بننا تھا جب باجوہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد جنرل آصف غفور صاحب کا نام تھا جو حال ہی میں ریٹائر ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ایسی خبریں ہیں جو کہ منظر عام پر آتی رہی ہیں، اور ہم خود بہت ساری جو خبریں ہیں ان کے ہم پریوی ہیں کہ یہ سب کچھ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگ رومز کے اندر یہ ڈسکس بھی ہوتا تھا، یہ طے بھی ہوتا تھا، اور عمران خان صاحب نے بارہا اپنی جو ان کی ایک پوڈ کاسٹ تھے یا ان کے جو انٹرویوز تھے اس کے اندر وہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ وہ کیوں جنرل فیض کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے، وہ کیوں معاملات سارے وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے عدلیہ کے اندر بھی 63A کا ہونا یا اس کے بعد ہونا وہ ایک اسی پروجیکٹ کی کا تسلسل تھا جو کہ چلا آ رہا تھا۔ اب اس کے اندر ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے اس پروجیکٹ سے بالکل آؤٹ آف سلیبس ان کا جو معاملہ تھا وہ آ گیا، اور وہ معاملہ اب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جس طرح سے کیمپینز چلائی گئیں، اور جس طرح سے پھر ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی اور کی جاتی رہی ہے، اس کے اندر حکومت نے یہ سوچا کہ ایک یعنی یہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹینیوٹی کو توڑا جائے، اور وہ جو ایک عدلیہ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو صحیح کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو فیصلے دیے وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق دینے کی کوشش کی، اور وہ بہت سارے ان کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور ان کے کیسز کے اوپر بھی اعتراضات موجود ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو یہ واحد چیف جسٹس تھے جنہوں نے اپنے اختیارات جو تھے وہ کمیٹی کو سونپے، پھر کمیٹی نے جس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کیا، اور پھر اس طرح سے کیونکہ وہ نیٹ ورک جو تھا، جو بہت سے لوگ فیض نیٹ ورک کہتے ہیں، جو بھی نیٹ ورک کہتے ہیں، وہ نیٹ ورک ان ایکٹیو تھا، ہے، اور پتہ نہیں وہ کب تک رہے گا، اس کے کچھ حصے، تو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت اہم ٹاسک
رہا ہے. جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئی تو وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی ان کے اوپر جو کام تھا وہ اپنا کرنا چاہ رہی تھی, اور اسی سلسلے میں جو آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے, ابھی تک گرفتار ہیں, اور عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی یہ اب عدلیہ کے اندر جو ایک جسے کہنا چاہیے جو اصلاحات کا نام دے رہی ہے حکومت, یہ اس کے بعد پتہ چلے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جو ہیں وہ جسٹس صاحب ریٹائر ہوں گے, اور 25 سے پہلے آئینی ترامیم جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک ڈو اور ڈائی والی صورتحال بن چکی ہے, اور یہی جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور مقدمے کھولیں گے اور حکومت جو ہے وہ جائے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یا ان کی ترجیحات ہیں. اچھا, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اوور آل ایک بہت ہی متوازن شخصیت کے حامل ہیں, وہ بہت کنٹروورشل نہیں رہے ہیں. ابھی ان کو کنٹروورشل انفارچونیٹلی کیا جانا شروع ہو گیا ہے, اور وہ انڈر انفلوئنس ہیں اگر کچھ ججز کے, یا ان کے بارے میں کچھ لابنگ کی جا رہی ہے یا ہوئی ہے, اس کا نقصان جو ہے وہ جسٹس صاحب کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن دیکھا جائے تو منصور علی شاہ صاحب کا جو کردار ہے, ان کا جو کام ہے, ان کے جو فیصلے ہیں, اس میں بہت زیادہ سوائے ایک دو فیصلے کے جس کے ہم آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ذکر بھی کریں گے, جیسے جو سروسز چیف کے حوالے سے یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ اس میں تھوڑے سے وہ بھی اس کا حصہ تھے چونکہ, تو اس کے اندر بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں وہ ہم کریں گے. لیکن منصور علی شاہ صاحب کو ایک طرح سے غیر متوازن بنانے کے لیے خود ایفرٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ یا اس بیان کے بعد جو ہے وہ دی ہے. اب 25 تاریخ ایک جادوئی تاریخ ہے اور یہ قریب آ رہی ہے, اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے. کل ایک ملاقات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے. مولانا ابھی تک جو ہے وہ انڈیسائسو ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چلا جائے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بیک آف کر چکی ہے, یا بیک آؤٹ اس نے کیا تھا, یا وہ اس معاملے کا اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. اسی لیے وہ جو اسپیشل کمیٹی جس کا اجلاس کل ہوگا, اب دیکھنا ہے کہ کل کی جو مولانا کے ساتھ میٹنگ ہے اس کے بعد وہ اس کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پروسیس میں ان کا اپنا انپٹ ہو اور وہ اس میں آؤٹ نہ ہو, تو وہ ابھی بھی اس جگہ پہ آ کے بات کر سکتے ہیں. وہ کمپلیٹلی جو ہے انہوں نے مولانا کو اپنا ایک سہارا بنایا ہوا ہے. جہاں تک مولانا کا تعلق ہے, مولانا کلیئرلی چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی بالکل واضح انداز میں صرف آئینی عدالتوں کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں جتنے اعتراضات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. مثلا اس میں ملٹری کورٹس کا معاملہ جو تھا اس کے اوپر اب کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی جو ہماری اطلاعات ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو پھانسی کی سزا کے اوپر بات تھی یا دیگر معاملات تھے, سروسز چیف کے حوالے سے کچھ اس کے اندر تھی, آرٹیکل 8 تھا جو کہ عدالتوں کے حوالے سے تھا, ہائی کورٹس کے حوالے سے. اب اس کے اوپر کوئی معاملہ جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی, اور ہماری اطلاعات ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اگر یہ بات چیت جو کہ 15-16 تاریخ کو مولانا کی جو تنظیمی اجلاس ہے اس کے اندر ان کی الیکشنز ٹائپ ہیں, اور پھر الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنی رپورٹ دینی ہے, یہ 15-16 تاریخ تک یہ ہو جائے گا, تو امید کی جا رہی ہے کہ یا جو ہم اسلام آباد میں سن رہے ہیں کہ 17 یا 18 تاریخ کو پارلیمنٹ کا سیشن بلا کے قومی اسمبلی کا, اس میں ان ترامیم کو جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ مولانا اس کا بہت اہم حصہ ہوں, اور ہو سکتا ہے ابھی تک اس بات کا بھی امکان ہے کہ مولانا کہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن تاحال مولانا انگیج کر رہے ہیں, مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان تک پہنچ چکا ہے, وہ اس کے اوپر پی ٹی آئی سے آراء لے رہے ہیں, اور قوی امکان ہے کہ مولانا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ایک اہم تاریخی حصہ ہے اس میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے, اور تمام پارٹیز کے بیچ میں وہ ایک برج کا کردار بھی ادا کر کے یہ صحرا اپنے سر لینے کی ضرور کوشش کریں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سی او ڈی کے اندر تو یہ سارے معاملات تھے ہی, لیکن جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی اس وقت چارٹر ڈیموکریسی کے بعد,
اس میں خود مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور ان کی اس کے اوپر رضامندی موجود ہے۔ تو اب مولانا کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس پروسیس سے وہ بائیکاٹ کریں، جو ہمیں لگتا ہے ابھی تک کہ وہ اس سے بائیکاٹ کریں، اس سے الگ ہو جائیں اور وہ یہ سارا کا سارا جو صحرا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو جانے دیں، کیونکہ ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا پروسیس، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو اختیار ہے، اس میں چیف جسٹس کون ہوگا، اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، پہلی جو اپوائنٹمنٹ کے لیے معاملہ ہے وہ صدر اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن جو اگلی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، جو اب تک کی جو ترامیم ہے، وہ کمیشن بنائے گا، اور کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، جس میں کہ بار کونسل کے سربراہ بھی ہوں گے، اس میں چیف سینئر ججز بھی ہوں گے، اس میں 4 پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے۔ یہ پیپلز پارٹی نے پرپوز کیا ہے۔ مولانا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اس میں سینیورٹی کے خلاف ہیں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے، کیونکہ مولانا آن دا ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ججز کا ہے وہ پینل آف ججز جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی جیسے لاہور میں سینئر موسٹ کے علاوہ جو ٹاپ 3 تھے ان میں سے ان کی میرٹ کی بنیاد کے اوپر، یا پھر یہ کہ ان کی جو کریڈیبلٹی اور باقی جو چیزیں تھیں، یعنی میرٹ جسے کہنا چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر محترمہ نیلم صاحبہ جو تھیں ان کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ تو یہاں پہ مولانا جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی نہیں بلکہ پینل آف ججز ہونا چاہیے، جس میں سے ایک جج کو کمیٹی یا جو بھی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے وہ منتخب کیا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو دیے جانے والے اختیار کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کو یہ اختیار نہیں ملنا چاہیے، جبکہ دنیا کی بہت سارے جو اہم ممالک ہیں وہاں پہ یہ اختیار ہے، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ آتی ہے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو بھی، اور ساتھ میں یہاں پہ عدلیہ بھی شامل کر دی گئی ہے، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، اور پھر بار کونسلز بھی ہیں، پھر اس میں لا منسٹر بھی ہے، اس میں پورا ایک کمیشن ہے جو کہ اس کو منتخب کر سکتا ہے، جو کہ پرپوزڈ ہے مولانا کی طرف سے بھی، جو ہماری اب تک کی اطلاع ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے یہ اختیار پاکستان کی عدالتوں کے پاس تو نہیں جا سکتا، یہ اختیار پاکستان کی پارلیمان کے پاس جا سکتا ہے۔ اور بہت ساری آئینی پٹیشنز جس پہ آج جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے سماعت بھی کی ہے، انہوں نے بڑا ایک اہم جملہ کہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پبلک اوپینین کے لیے پیش کیا جائے، تو آئین میں مجھے لکھ کے دکھائیں کہ کہاں پہ پبلک اوپینین کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر پبلک اوپینین یعنی عوامی کچہریوں کے اندر آئینی ترامیم پیش کرنی ہے تو پارلیمان کے دروازے کو تو تالے لگ جانے چاہیے، وہاں تو پھر کسی کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں تو پھر کیا عوام کے نمائندہ جرنیل ہیں یا ججز ہیں یا جو گلی محلے کوچے کے لوگ ہیں؟ پارلیمان عوام کی نمائندہ ہے، ٹھیک ہے اس پہ اعتراضات ہیں، لیکن کس پارلیمان کے اوپر اعتراضات نہیں رہے؟ کیا پچھلی پارلیمان کے اوپر اعتراضات نہیں رہے؟ وہ اگر کہتے ہیں کہ اس وقت کم چوری ہوئی تھی، اب زیادہ چوری ہوئی ہے، جو کہ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چوری تو چوری ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایک طرح سے پارلیمان کو، پارلیمانی نظام کو جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں وہ اس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت لمبی اس کی تاریخ ہے اور اس کی بڑی خواہشات ہیں، اس کے اوپر ہم کبھی بات کریں گے کہ پارلیمانی نظام کے اوپر کب کہاں کس وقت جو ہے وہ شبخون مارنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور آج بھی یہ کوشش موجود ہے، بھلے وہ پنڈی کی طرف سے ہو، بھلے وہ کچھ شخصیات کی طرف سے ہو، بھلے وہ انفرادی طور پہ ہو، بھلے وہ کسی طرح سے بھی ہو۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کو پاکستان کے آئین میں پارلیمانی نظام معتبر ہے۔ پارلیمان مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمان ماں ہے ہر ادارے کی، جو جنم دیتی ہے قانون کو اور آئین کو۔ اس کے خلاف کوئی بھی سازش جو ہے وہ قبول نہیں ہونی چاہیے، بھلے عدالتیں جو ہیں وہ اپنے اس معاملے کے اندر جائیں۔ یہ جوڈیشل کو نہیں ہے، یہ آمریت عدالتوں کی نہیں ہے کہ ہم اختیار اس نظام سے برخلاف، یہ بھی خلاف آئین ہے کہ ایک آئین کا مسودہ بھی پیش نہیں ہوا اور وہ عدالتوں کے اندر پہنچ گئے، اور ہو سکتا ہے کوئی عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ جی ہم نے نہیں ماننا کہ یہ آئین کا مسودہ جو ہے وہ پیش کیا جائے، یا ہم کہہ دیں کہ اس کو پبلک اوپینین کے لیے پیش کیا جائے یا وہ کیا جائے۔ پارلیمان کے اندر البتہ اس کو پیش ہونا چاہیے، وہاں سے ڈیبیٹ کو جنم لینا چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کو پھر پبلک میں اس کے بعد آنا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ، لیکن وہ ایک منظم طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں حکومت سے غلطی ہوئی ہے، فاش غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے پارلیمان کی کمیٹیوں میں اس کو پیش نہیں کیا، بند کمروں میں ضرور لوگوں کو پیش کیا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک صورت اختیار کر لے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنتی
یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنتی اور آئینی معاملات کو آئینی عدالتوں میں نہیں ڈیل کیا جائے گا تو اس حکومت کا جو سروائیول ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اور اس صورت میں سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا اس کو ایک خطرہ ہوگا. میں سسٹم کو خطرہ، یہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو پاکستان کے اندر ہمیشہ رہے ہیں، سسٹم کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ہے اور اس محاذ لڑائی کے اندر سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے. تو یہ آئینی عدالتیں اگر بنتی ہیں تو ایک رخ بن جائے گا اور بالکل جس طرح سے پارلیمان کے اندر جو عدلیہ کے اندر جس طرح سے ماورائے آئین کام ہوتے رہے ہیں ان کو ختم کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دینا. جو اس کا تعلق قاضی فائز عیسیٰ سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کمیشن قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ کسی ریٹائرڈ جج کو آئینی عدالت کا سربراہ لگائے، لیکن اس کو قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفک بنا کے متنازع ضرور بنایا گیا ہے. البتہ یہ معاملہ منصور علی شاہ صاحب سے منسوب کر کے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ تحریک انصاف کو یا کسی بھی جماعت کو نہیں کرنی چاہیے، بے شک وہ پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو. تو یہ پرسن اسپیسیفک ادھر سے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ کوئی رخ اختیار کرے گا اور 25 سے پہلے کرے گا. اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس نے کچھ دم بھرنا شروع کیا ہے. سفارتکاری اور اس کے بعد جو ابھی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان آ رہی ہے. پاکستان کے بڑے پروجیکٹس ہیں. آئندہ اگر یہ جو پولیٹیکل ایک ہجان ہے یہ ختم ہوا تو آنے والے دنوں میں یہ سرمایہ کاری بہت سے ممالک پاکستان کے اندر انٹرسٹڈ ہیں سرمایہ کاری میں. میں یہ اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اسلام آباد میں ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں. بہت سارے ممالک چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری ہو. دوسری ایک اہم جو بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، بہت سے لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، جو بھی ہے. میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں. اگر کوئی اسمارٹلی پلے کر رہا ہے اور اگر کوئی وزڈم کے ساتھ چلتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب نے پشتون تحفظ موومنٹ کا جو ایک جس کو کہ غلط ٹائم پہ حکومت نے بین کیا ہے، اس جماعت کو بھی اور اس تنظیم کو بھی، اور اس کے بالکل جرگے سے پہلے اس کو بین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ ایک تو غصہ دلائیں اور ایک اور زیادہ نفرت کا مظاہرہ ہو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے کبھی پاکستان کے آئین سے ماورا بات نہیں کی ہے. اب اگر ان کو خدشہ تھا کہ کوئی جرگے میں چیز ہو رہی تھی تو پہلے سے انگیج کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے سے انگیج کرنا چاہیے تھا. لیکن جو صورتحال بنی ہے، کچھ لوگ وہاں پہ کل ان کی اطلاع ہوئی ہے کہ قتل ہوئے ہیں. بہرحال یہ ابھی بہت ساری خبریں جو ہے یہ ہم کنفرم بھی کریں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا. انہوں نے آج جو ہے وہ فیصل کنڈی صاحب سے بات کی، انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جرگہ جو ہے وہ رکھا اور یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اپنے جو صوبہ ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، جو کہ کیونکہ اس سے پہلے کی ایک سچویشن یہ تھی کہ محاذ لڑائی تھی، مار کٹائی تھی، وہ لڑائی تھی اور وہ آنا چاہتے تھے، وہ یہاں پہ وہ کرنا، جو بھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ جس طرح سے وہ انہوں نے چڑھائی کی اور اس کے بعد تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سینٹی پریویل کی ہے کہ اگر انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. اب بہت ان کے خلاف تنقید ہوگی، کہا جائے گا کہ بدل گئے ہیں. اگر وہ اس ٹائم کے لیے بدلے ہیں، ملک کے لیے بدلے ہیں تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی ضرورت بھی ہے کیونکہ پی ٹی ایم ایک بہت اب وہاں پہ اس کی ایک سپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تحریک انصاف کی. اور تحریک انصاف نے بھی دو لیول کے اوپر، پارٹی لیول جو ہے وہ بالکل الگ پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑا ہے اور جو کے پی کے حکومت ہے وہ الگ اس وقت کھڑی نظر آتی ہے وفاق کے ساتھ، جس کی وجہ یہ ایک پالیسی بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ بھی شرکت کریں اور عوام جو ہے وہ عوامی ان کی پارٹی کے اندر یہ ڈیوائیڈ جو ہے فائدہ اٹھائے کہ آپ دونوں طرف رہیں. لیکن کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس وقت وفاق کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا پچھلے ویکینڈ پہ اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کیے ہیں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہو یا جو بھی ہے، وفاق کے ساتھ ان کا رابطہ جڑا ہے ایک مرتبہ پھر، جو کہ ایک اچھی علامت ہے. اور اگر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری کے معاملات ہوں گے. تو یہ ہے اب تک کی تفصیلات. ہم آپ کے سامنے اپنی جو کوششیں ہیں وہ لاتے رہیں گے. آپ کا شکریہ انتظار کرنے کا بھی اور دیکھنے کا بھی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.